ایمان رسول عربی اہل دل کا ہے یہ ایمان رسول عربی آپ ہیں مانیے قرآن رسول عربی اہل دل کا ہے یہ ایمان رسول عربی ایک بھی حرف نہیں عرصہ گویائی میں ایک بھی حرف نہیں عرصہ گویائی میں آپ کی شان کے شایان رسول عربی اہل دل کا ہے یہ ایمان رسول عربی ان سفینوں کا تلا تم میں بگڑتا کیا ہے ان سفینوں کا تلا تم میں بگڑتا کیا ہے آپ ہیں جن کے نگہبان رسول عربی اہل دل کا ہے یہ ایمان رسول عربی ذوق تخلیق نے کس ناز سے خود کو دیکھا ذوق تخلیق نے کس ناز سے خود کو دیکھا فرش پر جب ہوئے مہمان رسول عربی اہل دل کا ہے یہ ایمان رسول عربی اہل دل کا ہے یہ ایمان رسول عربی آپ ہیں مانیے قرآن رسول عربی اہل دل کا ہے یہ ایمان رسول عربی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے تم نے پڑھا ہے عمران, اور اللہ پاک تمہاری آواز میں اس سے بھی زیادہ عقیدت اور محبت پیدا کرے. آمین ثم آمین. اور آج ماشاءاللہ 17واں روزہ ہے. رمضان اپنے اختتام کی طرف بو ببو گامزن ہے, جا رہا ہے, اور ہم یہی سوچتے رہ گئے ہیں کہ یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا, نفلی عبادات کرنی تھی, ہم نے تو صلاۃ و تسبیح پڑھنی تھی, بہت سارا سوچا ہوا ہوتا ہے, اور کام کی وجہ سے مصروفیات کی وجہ سے وہ چیزیں رہ جاتی ہیں. تو ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے ٹائم موجود ہے, ہم کر سکتے ہیں. اور 17ویں روزے کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن مسلمانوں کی ماں جن کو کہا جاتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے آج وصال کا دن ہے, اور ان کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفقت و محبت فرمایا کرتے تھے ان سے, اور ماشاءاللہ جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں ان میں سب سے زیادہ
علم کی دولت انہی کے پاس تھی، سب سے زیادہ ممتاز تھیں۔ کچھ علماء کرام تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دین کے اگر 4 حصے کر دیے جائیں تو ایک حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اس کے علاوہ یہ وہ خاتون تھیں جو اپنا ہر مال جو ان کے پاس ہوتا تھا وہ صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ ان کے پاس بہت علم تھا۔ کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے فتوے بھی دیا کرتی تھیں۔ اتنی زیادہ علم و فضل سے ان کو نوازا گیا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی پاکیزگی کے لیے وحی بھی اتاری اور آیت تیمم بھی انہی کے لیے اتاری گئی۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسی جو ہے ان تک تو ہم خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے کسی ایک عمل کو تو اس طرح سے اپنا سکیں جس طرح انہوں نے اپنایا تھا۔ آمین ثم آمین۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی تھیں، ایک یہ فضیلت۔ اور آج کا دن ایک اور حوالے سے بہت تاریخی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ آج سے یعنی 17 رمضان کو سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پہ مسلمانوں کو ایک بہت ہی بڑی فتح سے ہمکنار ہونا پڑا۔ مسلمانوں کا ایک بہت مٹھی بھر بہت ہی کم تعداد میں ایک ٹولہ تھا جو جب کفار مکہ سے لڑا تو اس کے بعد اتنی شاندار فتح نصیب ہوئی کہ آج تک وہ مسلمانوں کے دلوں کو، ان کے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں غزوہ بدر کی، جو کہ غزوہ بدر کے مقام پہ سن 2 ہجری میں لڑا گیا۔ غزوہ بدر کو 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی مسلمانوں کے دلوں کو یہ اسی طرح تازہ کر دیتا ہے جیسے 1400 سال پہلے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ اس جنگ بدر سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہماری خلوص نیت ہو اور اگر ہمارا جذبہ ایمانی ہو تو چاہے تعداد کتنی بھی کم ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو فتح سے ہمکنار کرتا ہے۔ بالکل، ایک مسلمان کہتے ہیں کہ 10 کفار یا 70 کفار کے برابر ہوتا ہے، یہ سنا ہے، لیکن یہی ہمارے اپنے جذبات ہوتے ہیں، ہمارا اپنا ایمان ہوتا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان پکا ہو تو کہاں کہاں بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے مسلمان اور انسان۔ تو جی ہم دعا یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے اوپر ہمارا ایمان پکا رکھے، کیونکہ ہم ایمان کی کمزوری کی طرف بہت جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر جو ایک حرص، ہوس، لالچ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جو ایک لگن پیدا ہوتی جا رہی ہے، وہ اس کی وجہ ہی ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ بس ایمان رکھیں اس اللہ پہ کہ وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی ہے جو ہمیں نوازتا ہے، نہ کبھی وقت سے پہلے اور نہ کبھی ہماری قسمت سے زیادہ۔ جی ہاں، تو آپ لوگ دیکھتے رہیے عید رمضان۔ ایک دفعہ پھر آپ کو 17 رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ ہم آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری انوار الحسن صاحب، عبد القادر صاحب، اسد الحق بھی موجود ہیں یہاں پر، اسد ایوب بھی موجود ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج قاری صاحب نے سورہ بقرہ کی 127 اور 128ویں آیت جو ہے وہ تلاوت کی، جس میں اللہ پاک کے اسماء الحسنی التواب کا ذکر آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ معاف فرمانے والا۔ اور بے شک اللہ پاک معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے اور معافی مانگنے والے کو بھی پسند فرماتا ہے۔ آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے پلیز؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بے شک اللہ ہی تواب ہے، اور تواب کہتے ہیں وہ جو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایسی صفت ہے جو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کہ وہی جو ہے نا وہ اپنے گناہوں کے اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، اور پھر توبہ کی توفیق کے بعد ان کی مغفرت بھی فرماتا ہے۔ تو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہر رات کو اپنی بخشش و مغفرت اور اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، اور پھر اسی طرح رات کو دن کو جو ہے وہ اللہ پاک اپنی بخشش و مغفرت اور رحمت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو رات کو گناہ کرنے والے ہیں وہ توبہ کر لیں۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قیامت کے قریب سورج جو ہے وہ مغرب سے نہیں نکلے گا۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں،
اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں کہ جس وقت کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک آسمانوں میں چراغاں کرتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ چراغاں کس طرح سے ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے. سبحان اللہ. تو دوسری حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی توبہ سے اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ مثال دی کہ اگر ایک شخص چٹیل بیابان میں جا رہا ہو اور اس کا اونٹ جس کے اوپر اس کا کھانے کا سامان لدا ہو اور وہ اونٹ اس کا کھو جائے اور وہ بندہ انتہائی پریشانی کے عالم کے اندر اور تھکا ہارا اور بھوک کے مارے اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہو اور یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جائے اور اچانک اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جائے تو سوچئے کہ وہ خوشی کے عالم میں اس کے الفاظ بے ربط ہو جائیں گے. اور ان بے ربط الفاظ میں اگر وہ اس طرح کہہ دے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، تو یہ حدیث میں یہ الفاظ بیان کیے گئے. اور فرمایا کہ جس طرح وہ مسافر اپنے اونٹ کے مل جانے سے خوش ہوگا، اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والے ہیں اور ان کی مغفرت فرمانے والے ہیں. جی قادر صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو یہ کہ آج کے حوالے سے اس طرح بات ہو رہی تھی کہ آج 17 رمضان المبارک ہے، غزوہ بدر اتنی بڑی کامیابی جیسے ہمکنار ہوئے مسلمان، اس کے حوالے سے بس تھوڑی سی مجھے کچھ اور ایک تو ایسی کوئی بات بتا دیجئے کہ ایمان اور زیادہ تازہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ بدر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ وہ مارکہ تھا کہ جو ایک اسلام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہسٹوریکل ایک کہنا چاہیے وکٹری تھی اور یہ ایک بینچ مارک تھا. اور یہاں سے پھر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اس کو عروج عطا ہوا. اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں، مختلف پہلوؤں کے حوالے سے اگر ہم اس میں روشنی ڈالیں تو ایک سب سے نمایاں پہلو اگر ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ نے جس طرح جانثاری کا ثبوت دیا تھا. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد جو تھی اس وقت بہت قلیل تھی، 313 کی تعداد میں تھے، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو دشمن جو تھے وہ 3 ٹائمز ملٹیپل تھے، 1000 کی تعداد میں تھے. جی. تو غزوہ بدر کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تو غزوہ بدر مسلمانوں کی ایک تاریخی فتح تھی اور وہاں سے اسلام کا جو ہے عروج شروع ہوا اور اس کے بہت زیادہ تاریخی پہلو ہیں. تو اس میں سب سے ایک اہم پہلو کے حوالے سے میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا مسلمانوں کی تعداد اس وقت جو